Assalamu alaikum students. Today is the 36th lecture of Introduction to Cultural Anthropology. Today we are going to be talking about the idea of belief systems. Belief systems are a very important issue that cultural anthropologists have to deal with, and today I will try and examine this issue with you. Belief systems, as you know, are pervasive around the world. کوئی بھی دنیا کا ایسا حصہ نہیں ہے, کوئی ایسا کلچر نہیں ہے جہاں پر آپ کو کوئی نہ کوئی بلیف سسٹم نہیں ملے گا. اب جو کلچرل اینتھروپولوجسٹ ہے اس کے لیے بلیف سسٹمز جو ہیں وہ اس لیے انٹرسٹنگ ہیں کیونکہ ہی نیڈس ٹو بی ایبل ٹو سی کہ جی بلیف سسٹم جو ہے اس کا سوشل فنکشن کیا ہے. فار اے کلچرل اینتھروپولوجسٹ ایک فنکشنل پرسپیکٹو لیتا ہے آن دی آئیڈیا آف بلیفس کہ یہ جو بلیف سسٹمز ہیں ہر انسان جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی بلیف کا سسٹم ہے, تو وہ بلیف کے سسٹمز کی انسانوں کو کیا ضرورت ہے, اور مختلف کلچرز میں مختلف جو بلیف سسٹمز نظر آتے ہیں وہ ان کی جو سائیکولوجیکل ایموشنل انسانوں کی نیڈز جو ہیں وہ کیسے فلفل کرتے ہیں. سو ہم آج کا جو فوکس ہے اپنا وہ بالخصوص یہ جو فنکشنل ایسپیکٹ ہے بلیفس میں, مختلف بلیف سسٹمز میں دیٹ آر فاؤنڈ اراؤنڈ دا ورلڈ, ہم ان کے اوپر فنکشنل پرسپیکٹو سے فوکس کریں گے کہ یہ آئیڈیا جو ہے کلچرل اینتھروپولوجسٹ کی نظر میں جو بلیف سسٹمز کا آئیڈیا ہے یہ کیوں امپورٹنٹ ہے مختلف کلچرز میں, اور یہ انسان کی کیا ضرورتیں ہیں, سائیکولوجیکل ضرورتیں, ایون سوشل کوہیژن کی ضرورتیں جو بلیف سسٹم کے تحت پوری ہو رہی ہیں. سو دس از گوئنگ ٹو بی دا فوکس آف آر لیکچر. اب سب سے پہلے دی آئیڈیا آف سسٹمز آف بلیف. اب اس میں دا فرسٹ تھنگ ٹو نوٹس از دیٹ آلدو آل کلچرز ہیو بلیف سسٹمز, دا فارمز دیز بلیفس ٹیک ویری وائڈلی فرام سوسائٹی ٹو سوسائٹی. اگر آپ مختلف سوسائٹیز کو دیکھیں, مختلف کلچرز کو دیکھیں, یو look at them from a historical perspective, you look at them from a contemporary perspective کہ جی آج کل کے جو حالات ہیں اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جی مسلم ممالک ہیں دنیا میں, کرسچن ممالک ہیں, بودھسٹ ممالک ہیں, یہ تو میجر ریلیجنز آف دا ورلڈ ہیں. جوڈیزم ہے, دیٹ از آلسو اے میجر ریلیجن. اس کے علاوہ آپ کلچرل اینتھروپولوجسٹ جو ہے اس کی نظر میں تو جو چھوٹے چھوٹے پاپولیشن کے طبقے بھی ہیں, جیوگرافک ریجنز بھی ہیں, وہاں پر بھی لوگوں کے جو بلیف سسٹمز ہیں وہ ان کو بھی دیکھتا ہے. اینڈ فرام اے فنکشنل پرسپیکٹو ہی ٹرائز ٹو سی کہ یہ لوگوں کی جو بلیفس ہیں یہ انسان کی کیوں ضرورت ہے, وائی ڈز اے ہیومن بینگ نیڈ ٹو بلیو. ایک وہ یہ سائیکولوجیکل ایلیمنٹ کو دیکھتا ہے کہ ناٹ لوکنگ ایٹ اٹ فرام اے مورل ویو پوائنٹ, I mean, just looking at it from a cultural viewpoint and from a functional viewpoint کہ یہ religion جو psychologically انسان کو جو تسلی دیتا ہے وہ کس قسم کی تسلی ہوتی ہے, تو اس طرح کی جو چیز ہے یہ کلچرل اینتھروپولوجسٹ کو انٹرسٹ کرتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کیا بلیف سسٹم مختلف علاقوں میں جو مختلف سسٹمز پائے جاتے ہیں کیا وہ کوئی سوشل کردار بھی ادا کرتے ہیں. سو دس از اندر تھنگ دیٹ کلچرل اینتھروپولوجسٹ لک ایٹ اینڈ ٹرائی ٹو اسٹڈی اینڈ ایگزامن, اینڈ no matter what their own religious beliefs are, they try to look at these different systems of belief. And the first thing that they notice is کہ واقعی دنیا میں belief systems جو ہیں وہ مختلف طریقوں کے, آپ کو مختلف کلچرز میں مختلف لوگ جو ہیں وہ اپنی بلیفس کو ہولڈ کرتے ہیں, اینڈ دے تھنک that they fulfill their emotional needs, their psychological needs, and also have some social functional utility. So cultural anthropologist جو ہے وہ belief system کو اس انداز میں دیکھتا ہے. اب the very idea of studying religion, this idea of studying belief systems is, you can imagine کہ یہ ایک vast field of knowledge ہے. I mean, there are scholars
who dedicate their lives, there are academics who dedicate their lives to the study of religion. So ہم تو ایک ابتدائی انٹروڈکٹری کورس کر رہے ہیں جس میں کیونکہ کلچرل اینتھروپالوجی میں آئیڈیا آف بلیف جو ہے اس کا اعتراف کرنا اور اس کو ایک کلچرل لینس سے دیکھنا بہت ضروری ہے. دیٹ از وائی وی آر گوئنگ ٹو ایٹ لیسٹ اسپینڈ آل آف ٹوڈے اینڈ ٹرائی ٹو ایگزامن سم آف دا پرومیننٹ ایشوز. اب ہو سکتا ہے کہ بیکاز آف لیک آف ٹائم, I mean, one cannot go into the details of these issues. But like all the other important issues that we have discussed, it is necessary for us to look at this very fundamental part of human beings and a very important part of human lives, and be able to understand some of the important functions that revolve around the notion of beliefs. So اب ہم ذرا تھوڑا سا فوکس کرتے ہیں آن دی آئیڈیا آف بلیف سسٹمس. اب اس میں آپ ایک نوٹس چیز, ایک تو ہم نے دیکھا ہے کہ ویری کرتے ہیں بلیف سسٹمس. دوسرا یہ ہے کہ اٹ از آفٹن ڈیفیکلٹ ٹو ڈیفائن بلیف سسٹمس کراس کلچرلی بیکاز ڈفرنٹ سوسائٹیز ہیو ڈفرنٹ ویز آف ایکسپریسنگ فیتھ. اب جو کلچرل اینتھروپولوجسٹ ہے اس کے لیے اٹ از اے بٹ آف اے ڈائلیما, اٹ از ٹرکی ٹو ٹرائی اینڈ اسٹڈی بلیف سسٹمس. اب ایک طرف تو یہ مصیبت ہے کہ کلچرل اینتھروپولوجسٹ کے لیے کہ اس نے کرنا ہوتا ہے کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ. اب جب کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کرنا ہو تو واٹ اے کلچرل اینتھروپولوجسٹ از ڈوئنگ از لوکنگ ایٹ ڈفرنٹ کلچرز اینڈ سیئنگ کہ جی یہاں سملیرٹیز کیا ہیں اور ڈفرینسز کیا ہیں. بٹ فار سم تھنگ لائک بلیفس اٹ از a difficult notion to try and compare belief systems cross culturally, کیونکہ belief systems جو ہیں وہ they are based on faith. اب faith کا جو idea ہے that is a difficult concept to be able to measure, and faith کی جو expression ہے وہ اتنی vary کرتی ہے across the world کہ اس کا cross cultural comparison کرنا for the purposes of understanding belief systems is a difficult thing to do. مطلب یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے. You can imagine کہ I mean belief systems میں انسان کے emotions involved ہیں. I mean besides the spiritual aspect there are all these psychological, emotional, political issues all encompassing چیز ہوتی ہے belief system. تو اس کو بذات خود سمجھنا اور پھر سیکنڈلی ایک کمپیریٹیو سینس میں دیکھنا ایک دشوار چیز ہے, ایک مشکل چیز ہے. اینڈ کلچرل اینتھروپولوجسٹ جو ہیں دے اسٹرگل ود دی آئیڈیا آف ٹرائنگ ٹو اسٹڈی بلیف سسٹمس. مگر اینتھروپولوجسٹ جو ہیں ان کے چند نظریات ہیں ریگارڈنگ دا ویری آئیڈیا آف بلیفس. تو ناؤ لیٹ اس لک ایٹ سم آف دیز آئیڈیاز. ایک تو یہ ہے کہ دا اینتھروپولوجیکل اسٹڈی آف بلیف سسٹمز ڈز ناٹ اٹمپٹ ٹو ڈیٹرمن وچ بلیف سسٹمز آر رائٹ اور رانگ. سب سے پہلے جو کلچرل اینتھروپولوجسٹ ہیں وہ اپنے آپ کو اس رسپانسبلٹی سے ابزالو کر دیتے ہیں کہ دے ٹرائی ٹو میک اے ججمنٹ کہ جی یہ سسٹم جو ہے یہ صحیح بات کر رہا ہے اور یہ سسٹم جو ہے وہ غلط بات کر رہا ہے. دے جسٹ سے کہ ہم نیوٹرلی ایک سسٹم آف بلیف کو دیکھیں گے کہ وہ ہے کیا. دیٹ از دا پرائمری کنسرن فار اے کلچرل اینتھروپولوجسٹ. دس آئی مین ٹیکس اوے a lot of the burden of responsibility vis-a-vis ethics and morality. مطلب جو morality کے ایشوز ہیں, ethics کے ایشوز ہیں, وہ کلچرل اینتھروپولوجسٹ جو ہے وہ ان کو اسٹڈی کرے گا, بٹ ہی ول اسٹڈی دم ان دیئر اون رائٹ. ہی ول ناٹ ٹرائی ٹو کمپیئر دم. سو ایک یہ برڈن آف ریسپانسبلٹی جو ہے وہ کلچرل اینتھروپولوجسٹ پہ نہیں ہے, کیونکہ ہی ڈز ناٹ ہیو ٹو میک اینی ججمنٹس ریگارڈنگ بلیف سسٹمس. All that a cultural anthropologist is concerned with is trying to understand a belief system کہ وہ اس کا جو ڈائنامک ہے بلیف سسٹم کا وہ کیا ہے, اس بلیف سسٹم کے ارد گرد کیا ایکٹیویٹیز
ہیں اور لوگوں کا جو اس بلیف سسٹم میں ایکسپریس کرنے کا طریقہ ہے اپنی بلیفس کو, وہ کیا ہے اور وہ ویری کیسے کرتا ہے اکراس دا ورلڈ. سو دس از واٹ a cultural anthropologist will attempt to do. This is the perspective that a cultural anthropologist will bring to the study of belief systems. Cultural anthropologists concentrate on describing various systems of belief, how they function and influence human behavior across cultures. اب کلچرل اینتھروپالوجسٹ یہ کریں گے کہ وہ بلیف سسٹم کو ایز اٹ از دیکھتے ہوئے دے ول سی کہ جی اچھا پھر بلیف سسٹمز کے اندر جو انسان ہے, جو ہیومن بینگ ہے, وہ اس کا جو بہیویئر ہے وہ کیسے اپنے بہیویئر کو ایکسپریس کرتا ہے, اس کی پریکٹسز کیا ہیں, ہاؤ از بیسکلی ہیومن بہیویئر انفلوئنسڈ بائی ہز بلیفس. مطلب اس میں بھی یو کین امیجن کہ ویریئنس جو ہے وہ بہت سی ویریئنس ہیں. آئی مین ایک ہی مذہب کے جو لوگ ہیں, ایک ہی بلیف سسٹم کے جو لوگ ہیں, اس میں دیر از اے لاٹ آف ڈفرنس. آئی مین جو لوگ, کئی لوگ ہیں, دے are more observing than others. Some people are more practicing than others. Some people have a less deep connection, it seems, with their own particular belief systems, or they have different views regarding the belief systems of others. I mean, these could be observable. یہ آپ کو, اگر آپ دنیا میں دیکھیں بلیف سسٹمز کو, تو آپ کو اس طرح کے ٹریٹس جو ہیں یہ آبزرویبلی نظر آئیں گے. اب کلچرل اینتھروپولوجسٹ جو ہیں وہ ساری اس طرح کی ٹریٹس کو دیکھیں گے, اینڈ دے ول سی کہ جی مختلف بلیف سسٹمز جو ہیں وہ پھر اس کے اندر جو انسان ہیں وہ کیسے ایکٹ کرتے ہیں, کیسے بہیو کرتے ہیں, اور ان بلیف سسٹمز کا ان لوگوں پر کیا اثر ہوتا ہے. So they will be able to see کہ beliefs کا انسانوں کی زندگی کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے, and they try to observe that and try to observe that neutrally and try to be descriptive about it in the attempt to understand human beings. So instead of focusing on the belief systems themselves, which is یہ جو تھیولوجسٹ ہوتے ہیں وہ فوکس کرتے ہیں آن بلیف. جو کلچرل اینتھروپولوجسٹ ہے وہ دیکھتا ہے کہ پھر بلیف سسٹم سے انسان جو ہے وہ کیسے متاثر ہوتا ہے. سو یو ہیو ٹو ریئلائز کہ اینتھروپولوجیکل پرسپیکٹو جو ہے بلیف پر, وہ اٹ از لوکنگ ایٹ ہیومن بینگز, اٹ از لوکنگ ایٹ ہاؤ دا بلیفس influence human behavior. So, I mean, one can realize the value of trying to do this, particularly if it's an attempt to be able to understand a very important part of human lives. اب میں آپ کو یہ جو important part of human lives ہے اس کی concrete مثال دیتا ہوں, because یہ as it is, I mean, this is a difficult issue to be able to talk about. اس لیے ہمیں we have to be able to give specific examples. اب جو کلچرل اینتھروپولوجسٹ ہے وہ یہ کرتا ہے کہ جب وہ بلیف سسٹم کو دیکھے گا تو he will look at the social functions of religion, of belief systems. He will not be examining the religion itself, but will be looking at in one regard, کیونکہ اس نے دیکھنا ہے کہ انسان کا کیا پر کیا انفلوئنس ہوتی ہے ریلیجن کی, تو وہ دیکھے گا کہ پھر ریلیجن جو ہے اس کا کوئی کیا سوشل فنکشن بھی ہوتا ہے. آئی مین, از ریلیجن اونلی دا کنیکشن بٹوین گاڈ اینڈ ہیومن بینگس, اور ڈز اٹ آلسو انکلوڈ سم سوشل ایسپیکٹس. مطلب انسان کی جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ بھی انفلوئنس ہوتا ہے بائی ورچو آف بلیف سسٹمس. تو یہ ایک چیز ہے جو کلچرل اینتھروپولوجسٹ جس کے اوپر فوکس کرے گا. سو بلیف سسٹمس fulfill social needs. They can be powerful dynamic forces in society.
تو اس کا جو جواب ہے وہ کلچرل اینتھروپولوجسٹ یہ دے گا کہ ہاں جی واقعی بلیف سسٹمز جو ہیں وہ سوشل فنکشن بھی ہے ان کا، وہ ایک پاورفل اور اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ وہ انسان کا جو ایک سماجی اس کا جو رہن سہن کا طریقہ ہے وہ بلیف سسٹم سے انفارم ہوتا ہے. سو دا کلچرل اینتھروپولوجسٹ ریئلائز دس، دے ریئلائز کہ ہاں جی واقعی اگر آپ سوشل فنکشن کے اوپر بھی فوکس کر رہے ہیں تو بلیف سسٹمز جو ہیں دے ڈو ایکچولی ہیو a very practical, if you will, social side. They fulfill certain social needs of human beings, which are considered to be very important. And although those needs may change depending on the circumstances, the cultures, the geographic location, the natural resources that people have access to, but their beliefs will in fact be performing and addressing their social needs. So یہ ایک جو چیز ہے یہ کلچرل اینتھروپولوجسٹ جو ہیں انہوں نے بلیف سسٹمز کو دیکھتے ہوئے یہ چیز ریئلائز کی ہے کہ جی ان کا واقعی سوشل فنکشن بھی ہوتا ہے. اب بلیفس پرووائڈ a basis for common purpose and values that can help maintain social solidarity. تو کیا سوشل فنکشن ہے جو بلیف کی وجہ سے نظر آ رہا ہے کہ وہ بلیف سسٹم جو ہے وہ سوشل فنکشن کیا کس قسم کی اس کی سوشل یوٹیلیٹی ہے ان دی آئیز آف اے کلچرل اینتھروپولوجسٹ؟ سب سے زیادہ یوٹیلیٹی تو یہ ہے کہ سوشل سالیڈیرٹی کا کانسیپٹ آ رہا ہے، مطلب جو ایک سالیڈیرٹی آپس میں سوسائٹی میں ایک جو بھائی چارے کا کانسیپٹ ہے ان ویریس کلچرز ان ویریس فارمز، یہ جو سوشل سالیڈیرٹی کا اسپیکٹ ہے یہ بلیف کی وجہ سے آتا ہے. سو یہ ایک سوشل، اگر آپ اس کو فنکشنل پرسپیکٹو سے دیکھیں تو ون کین سے کہ جی بلیف جو ہے اس کی وجہ سے انسان کا جو بیہیویئر ہے وہ کچھ ایسے افیکٹ ہوتا ہے کہ اس میں ایک سینس آف سوشل سالیڈیرٹی، بھائی چارہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. سو دس از فنکشن آف بلیف سسٹمز اینڈ دس از obviously a very important function of belief systems. By reinforcing group norms, they help bring about social homogeneity. اب ایک اور جو فنکشن ہے بلیفس کا اس میں یہ ہے کہ وہ سوشل نارمز کو ڈیفائن بھی کرتی ہیں اور ری انفورس بھی کرتی ہیں. اب نارم آپ کو یاد ہوگا کہ جی نارم ہوتا ہے طور طریقہ، ایک جو سوسائٹی میں گیون سوسائٹی میں طور طریقہ ہے وہ جو ہے اس کو سوشل نارم کہتے ہیں. سو سوشل نارم جو ہے وہ ظاہر ہے انسانوں کی جو بلیفس ہوں گی اس سے انفارم ہوگا. سو اب کیونکہ کلچرل اینتھروپولوجسٹ جو ہیں یہ دے آر ناٹ لوکنگ ایٹ ریلیجن فرام اے مورل پرسپیکٹو، دے آر لوکنگ ایٹ اٹ فرام سوشیولوجیکل اینڈ کلچرل پرسپیکٹو. تو یہ کہتے ہیں کہ جی مختلف کلچرز میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جو ان کے بلیف سسٹمز ہیں وہ ان کے جو سوشل طور طریقے ہیں، نارمز ہیں، ان کو انفارم کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی کنیکشن ہے. سو یہ ایک امپورٹنٹ سوشل فنکشن ہے بلیف کا اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ. سو ایک تو سالیڈیرٹی کا، بھائی چارے کا ایلیمنٹ آ رہا ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو طور طریقے ہیں وہ بھی بلیف سے انفلوئنس ہوتے ہیں اور یہ آپ کو سوسائٹی میں مختلف کلچرز میں مختلف سسٹمز میں یہ چیز جو ہے یہ واضح طور پر نظر آتی ہے. سو دس از وائی کلچرل اینتھروپولوجسٹ فیل دیٹ they need to be able to look at this idea of belief systems around the world. اب ان کا یہ بھی خیال ہے، I mean this is on the positive side کہ ایک sense of social homogeneity بھی آ جاتا ہے. اب وہ social homogeneity اس طرح آتا ہے کہ جب انسان کی ایک بلیف ہوئے اور باقی لوگوں کی بھی وہی بلیف ہوئے تو ایک
ایک تو سالیڈیرٹی آتی ہے اور ایک کنسسٹنسی آ جاتی ہے. سو ہوموجینیٹی اف یو ریمبر ہوموجینس سے نکلا ہے, اینڈ ہوموجینس کا مطلب ہے ایک جیسا. سو وہ سوشل سطح پر ایک فنکشن پھر بلیف سسٹمز کا ہوگا ٹو برنگ اباؤٹ دس سینس آف سوشل ہوموجینیٹی. اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ دا کلچرل اینتھروپولوجسٹ look at, and they look at how belief systems go about influencing this notion of homogeneity. اب ہم اس میں مزید تحقیق تو ہم نہیں کر سکتے ہیں. I mean we don't have the time کہ ہم ایک کیس اسٹڈی لے کر اس کو ہم ڈسکس کریں. I mean because we just have about 40-50 minutes, and کچھ اور بھی ایشوز ہیں ہم نے جن کی طرف جانا ہے, because we need to be able to have a fairly good idea کہ جی کلچرل اینتھروپولوجی میں بلیف سسٹم کو دیکھنا کیوں ضروری ہے اور دیکھنے کے کیا طریقے ہیں. سو وی ہیو ٹو بی ایبل ٹو سیکریفائز سم آف دا ڈیٹیلز ان آر اٹیمپٹ ٹو گین وائڈ کوریج. سو اس لیے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور ہم اس یونیفارمٹی کے آئیڈیا کو دیکھتے ہیں. یونیفارمٹی آف بلیفس آلسو ہیلپس bind people together to reinforce group identity. اب ہم کیونکہ سوشل لینس سے دیکھ رہے ہیں, تو اگر آپ صرف سوشل لینس سے دیکھیں تو بلیف کا ایک یہ فائدہ بھی ہے کہ وہ یونیفارمٹی آف بلیف, اب ایک بلیف سسٹم میں یونیفارمٹی آف بلیفس ہوئے گی تو اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ان کا ایک نوشن آف آئیڈینٹی بنے گا. I mean beliefs are closely tied to the notion of identity. So ان کی جو common identity ہوگی, I mean this is again a factor that brings about social cohesion. مطلب اس میں یہ ہے کہ ایک ایلیمنٹ سالیڈیرٹی کی آ گئی ہے, ہم نے پہلے ڈسکس کی ہے. دوسرا ہے کہ جی سوشل نارمز کو بھی انفلوئنس کرتے ہیں یہ سسٹمز. اور یہ تیسری بات ہے کہ جی ایک گروپ آئیڈینٹی جو ہے وہ بھی انفارم ہوتا ہے بائی ورچو آف شیئرنگ دا سیم بلیفس. سو یہ اب آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ واقعی اگر آپ دنیا میں اس نوشن کو اپلائی کر کے اگر سوچیں تو یو ڈو سی کہ واقعی بلیف کے ساتھ یہ ساری چیزیں منسلک ہیں. سو یہ دیز آر ویری سورٹ آف positive attributes regarding social cohesion. اب beliefs کی ایک اور یہ بات ہے کہ they enhance the overall well-being of society by serving as a mechanism of social control. اب ایک اور جو سوشل, کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ ہم فنکشنل پرسپیکٹو سے دیکھ رہے ہیں بلیف سسٹمز کو, تو ایک اور جو فنکشنل پرسپیکٹو ہے جو سوسائٹی کے چلنے میں مدد کرتا ہے وہ ہے یہ آئیڈیا سوشل کنٹرول کا. کہ اب سوسائٹی میں جب ان کی سملر بلیفس ہوں گی لوگوں کی تو ان کے طور طریقے بھی ایک جیسے ہوں گے, ان کے آپس میں ان کا اعتماد بھی ہوگا, اور اس کی وجہ سے پھر ایک سالیڈیرٹی آ جائے گی. جب سالیڈیرٹی ہوئے گی, گروپ آئیڈینٹی ایک جیسی ہوئے گی, تو آل دیز تھنگز ول ہیو اے پازیٹیو انفلوئنس آن دی آئیڈیا آف سوشل کنٹرول. اب سوشل کنٹرول, یو ریمبر وی ہیڈ اسپوکن اباؤٹ دی آئیڈیا آف سوشل کنٹرول ارلیئر ایز ویل, کہ ہر سوسائٹی کو, ہر کلچر کو فنکشن کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سوشل کنٹرول کے سسٹم کی ضرورت ہے. اب اگر کوئی اس طرح کا کنٹرول نہ ہو سوسائٹی میں اور ٹوٹل انڈیپینڈنس ہو, تو لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ اگر انہیں کسی اور کی چیز پسند آئی ہے تو وہ اسے چیز چھین لیں. اگر ان کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے, کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے, تو the society will not have any rules, will not have any system in place. So یہ ایک سوشل ایسپیکٹ ہے بلیفس کا کہ they provide this element of social control which is necessary for the survival of society. So this is again a functional perspective. اس میں if we just look at the idea of how beliefs influence human behavior, تو one notices that یہ کنٹرول کا جو سوشل کنٹرول کا ایلیمنٹ ہے یہ بھی پرومیننٹ ہے. بلیفس ریڈیوس the stress
and frustrations that often lead to social conflict and help intensify group solidarity. اب جس طرح سوشل کنٹرول آتا ہے, اب اس کی دوسری سائڈ پر یہ ہے کہ جو اگر سوسائٹی میں جو ٹینشنز ہوتی ہیں, جو کانفلکٹس ہوتے ہیں, جو پریشرز ہوتے ہیں, جو پرابلمز ہوتی ہیں, ان کو بلیفس جو ہیں وہ پیسیفائی کرتی ہیں. سو بلیف سسٹمز جو ہیں دے بائی اینڈ لارج ٹو اے سرٹن ڈگری دے ہیلپ ریڈیوس اسٹریس, فرسٹریشن, کیونکہ بلیفس جو ہیں آئی مین دے reassure people, they provide them with spiritual comfort کہ مطلب اس سسٹم کے علاوہ, اس دنیا کا جو نظام ہے اس کے علاوہ بھی کچھ ہے. سو وہ جو ایک آئیڈیا اسپرچویلٹی کا جو آئیڈیا ہے دیٹ also has a social application, وہ یہ ہے کہ جو ٹینشنز ہوتی ہیں سوسائٹی میں وہ ریڈیوس ہو جاتی ہیں. سو آئی مین فرام اے کلچرل اینتھروپولوجیکل ویو پوائنٹ اس کا ظاہر ہے انسان کے بیہیویئر پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے, اینڈ دس از اے ویری امپورٹنٹ انفلوئنس آن ہیومن بیہیویئر. سو دیٹ از وائی دس تھنگ, دس پرٹیکولر ایسپیکٹ اور کوالٹی ڈیزروز اے لاٹ آف اٹینشن. اب اسی طرح یہ ہے کہ یہ آئیڈیا جو ہے کہ ٹینشنز کو ریڈیوس کرنے کا آئیڈیا جو ہے یہ بھی سالیڈیرٹی لے کر آتا ہے ان سوسائٹی. سو فرام اے فنکشنل پرسپیکٹو اٹ کین بی سین کہ جو بلیف کا جو آئیڈیا ہے یہ اس کا اگر آپ صرف سوشل سینس میں اگر اس کو آپ دیکھیں تو اس کا ایک کوہیژن کا ایسپیکٹ ہے, ایک اس کا ایسپیکٹ ہے کہ اسٹریس ریڈکشن ہے, سالیڈیرٹی ہے, سوشل کوہیژن ہے, گروپ آئیڈینٹی ہے. سو دس از بائی اینڈ لارج دس آئیڈیا آف کنیکٹنگ پیپل. سو یہ جو دس کریشن آف کنیکشنز بٹوین پیپل اینڈ ریڈیوسنگ their tensions and stresses has a very important social function as far as cultural anthropologists are concerned. In most societies, beliefs play an important role in social control by defining what is right and wrong behavior. اب آپ دیکھیں کہ سوشل کنٹرول کا جو آئیڈیا ہے, اگین فرام اے سوشل پرسپیکٹو, سوشل کنٹرول, سوسائٹی میں کنٹرول لانے کا جو آئیڈیا ہے یہ دس از کروشل, بہت ضرورت ہے اس کی. اینڈ کوئی نہ کوئی سسٹم تو ہونا چاہیے جس کے بیسس پہ یہ ڈٹرمن کیا جائے کہ جی پھر سوسائٹی کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا, کیا غلط چیز ہے, کیا صحیح چیز ہے. سو اس میں جو رائٹ اینڈ رانگ کی جو ڈفرینسیشن ہے اس میں اگر آپ آرگنائزیشنل سطح پر دیکھیں تو یو ول نوٹس کہ پولیٹیکل آرگنائزیشنز اور دا گورمنٹ اور دا اسٹیٹ ٹرائز ٹو ڈٹرمن دس by virtue of the court system, by virtue of having a constitution in the first place, which in the light of which it is determined کہ جی یہ جو باشندے ہیں ایک علاقے کے جو سٹیزنز ہیں ان کو ایسے بہیو کرنا چاہیے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ سپلیمنٹل جو بلیف سسٹمز کا فنکشن ہے, اگر آپ آج کل کی دنیا میں دیکھیں تو بائی اینڈ لارج آئی مین دس از سینس آف مورالٹی, بٹ مورالٹی کے ساتھ ساتھ اس کا ایک سوشل کنٹرول کا ایسپیکٹ بھی ہے کہ بلیف جو ہے وہ ایک سوشل کنٹرول میں بھی اسسٹ کرتی ہے. اٹ ہیلپس ٹو آرگنائز سوسائٹی بائی ٹیلنگ پیپل کہ یہ چیزیں جی صحیح ہیں, یہ چیزیں جو ہیں غلط ہیں. سو اگر سوسائٹی میں لوگ اگر اپنی بلیف اینڈ کنوکشن میں اگر فرملی اس کو فالو کریں تو دین دے ول ٹینڈ ٹو میک اے پازیٹیو کنٹریبیوشن رادر دین اے نیگیٹو کنٹریبیوشن ان سوسائٹی. سو فرام اے کلچرل اینتھروپولوجیکل ویو پوائنٹ یہ ایک اہم ایسپیکٹ ہے بلیفس کا کہ دے آلسو ہیلپ مینٹین دی آئیڈیا آف سوشل کنٹرول. If individuals do the right things in life, they earn moral approval. If they do the wrong things, they may suffer retribution. اب اس میں بلیف سسٹمز میں یہ ہے کہ آئیڈیا کیونکہ اٹس بیسڈ آن morality, تو آئیڈیا
بلیف سسٹمز میں یہ ہے کہ جی اگر انسان رائٹ کرے گا تو اس کو وہ ایک اچھا انسان ہے, کیونکہ مورالٹی کا آئیڈیا ہے, گڈ اینڈ بیڈ کا آئیڈیا ہے, تو پھر یہ آئیڈیا کو جب آپ سوشل کنٹرول کے سینس میں دیکھ رہے ہیں بلیفس کو, تو پھر یہ بات نکلتی ہے کہ جی جو بندہ رائٹ کرے گا اپنی وہ بلیفس کے اکارڈنگلی, اگر وہ اپنا ایکشن درست رکھے گا تو وہ اچھائی کر رہا ہے. ہی دین آلسو گینز اپروول اینڈ ریسپیکٹ ان دی آئیز آف ادر پیپل کہ یہ جی دس پرسن از ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ, تو اس کو سوشل اپروول ملتا ہے. اینڈ جو بندہ اگر رانگ کی طرف جائے گا تو اس کو پھر ریٹریبیوشن کا ڈر ہوتا ہے. سو کیونکہ فرام اے مورل ویو پوائنٹ تو آئیڈیاز جو ہیں ریگارڈنگ رائٹ اینڈ رانگ وہ دے آر اکویٹڈ ود نوشنز آف گڈ اینڈ بیڈ. سو اس سینس میں یہ ہے کہ سوشلی اگر آپ اس کو دیکھیں تو سوشلی بھی آئی مین دیٹ پرسن کین بی چائڈڈ ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ ان آرڈر ٹو بی اے گڈ پرسن, اینڈ وہ سوسائٹی کے فائدے میں بھی وہ بات ہوتی ہے, کیونکہ سوشلی بھی جو سسٹمز ان پلیس ہیں, اگر آپ اسٹیٹ سسٹم کو دیکھیں تو اسٹیٹ سسٹم بھی تو یہی کرتا ہے. آئی مین اٹ ڈٹرمنس کہ جی جو لوگ قانون کی مثال کے طور پر خلاف ورزی کریں گے ان کو یا پنش کیا جائے گا یا ان کو بلیم کیا جائے گا, اور جو لوگ پازیٹیو کنٹریبیوشن کرتے ہیں ان کو پریز کیا جائے گا یا ریوارڈ کیا جائے گا. سو یہ جو سسٹم ہے کرائم اینڈ پنشمنٹ کا, آئی مین وین یو لک ایٹ اٹ فرام دی ایسپیکٹ آف بلیف سسٹم, تو پھر اس میں مورالٹی کے ایشوز آ جاتے ہیں اینڈ گڈ اینڈ بیڈ کے ایشوز آ جاتے ہیں. بٹ بائی اینڈ لارج جو بلیف سسٹمز ہیں دے سپلیمنٹ, دے ری انفورس دس آئیڈیا آف رائٹ اینڈ رانگ اینڈ ہیلپ سوسائٹی فنکشن. اینڈ کلچرل اینتھروپولوجسٹ جو ہیں وہ اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں واقعی ہی یہ جو ایک سینس آف رائٹ اینڈ رانگ ہے وچ از نیسسری فار سوشل کنٹرول, فار سوسائٹی ٹو بی ایبل ٹو ایگزسٹ اینڈ فنکشن اینڈ ایگزسٹ اینڈ سروائیو, تو اس کے لیے یہ رائٹ اینڈ رانگ کا نوشن جو ہے وہ واقعی اس کی ضرورت ہے. اب ہم سوشل فنکشنز میں جنرالٹیز میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ ون ہیز ٹو بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دس ایسپیکٹ آف ریلیجن ناٹ فرام اے اسپرچل ویو پوائنٹ بٹ فرام اے سوشل ویو پوائنٹ. تو اس میں یہ ہے کہ ہم جب جنرالٹیز میں بات کریں تو دین وی کین انڈرسٹینڈ ہیومن بہیویئر. آئی مین وی ڈونٹ ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ a belief system, we can talk about belief systems in their entirety and see their effect on all of humanity. اس لیے جب اتنی ہم اوور آرچنگ بات کر رہے ہوں تو دین ون کین ناٹ ٹاک اباؤٹ اسپیسیفکس. سو اس میں یہ ہے کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلیف کا انسان کی سائیکی پر, انسان کے دماغ پہ اور ایموشنل پروسیسز پہ کیا اثر ہوتا ہے. سو اب میں آپ کی اٹینشن وہاں پر لے کے جاؤں گا اینڈ یو کین ان یور اون مائنڈ یو کین تھنک آف اسپیسیفک انسیڈنسز دیٹ آر ڈیرائیوڈ فرام دیز تھنگس. مطلب یہ جو میں موٹی موٹی باتیں کر رہا ہوں اس کے اندر سے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ واقعی ہی اسپیسیفک ایگزامپلس کیا ہیں. مگر دا پوائنٹ ہیئر از ٹو انٹروڈیوس یو ٹو اے لارجر اینتھروپولوجیکل ویو پوائنٹ جو انسان کے بیہیویئر کو ایگزامن کر رہا ہے. سو ایک بلیف سسٹمز کا ایک اور جو ضروری فنکشن ہے وہ سائیکولوجیکل لیول پر ہے. بلیف سسٹمز سائیکولوجیکلی پرفارم سم functions by providing emotional comfort and by explaining the unexplainable. اب اس میں سائیکولوجیکلی اگر دیکھا جائے کہ انسان کا جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے اور جو ایموشنز کا حال ہے اس پہ بلیف سسٹم کا کیا اثر ہوتا ہے. اب بلیفس کا یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی کلچر میں دیکھ لیں, کسی بلیف سسٹم کو دیکھ لیں تو سائیکولوجیکلی
انسان کا جو ایموشنل اسٹیٹ آف بینگ ہوتا ہے وہ اس کا بھی ریلیجن کا اس کے اوپر کافی گہرا انفلوئنس ہوتا ہے. آئی مین ایک تو جو چیز بلیف کا جو ایک فنکشن ہے سائیکولوجیکل, وہ یہ ہے کہ انسان کو it tries to explain the unexplainable, کیونکہ beliefs جو ہیں ہم we have our own beliefs regarding the afterlife, we have our own beliefs regarding what happens to someone after they die, what happens to our closest relatives after they die, what happen how we should behave in life. اب یہ جو ساری چیزیں ہیں which are very فنڈامنٹل ایز ان بڑی ضروری اہم بیسک چیزیں ہیں, اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہر انسان کو فیس کرنی پڑتی ہیں. اور یہ جو موت کا خوف ہے یہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد سے سرسری سی زندگی ہے تو انسان کو ظاہر ہے موت کا خوف تو ہوتا ہے. آئی مین ایوری ون از افریڈ آف کنفرنٹنگ ڈیتھ اینڈ واٹ ول ہیپن آفٹر ڈیتھ. سو یہ جو ایک belief system ہے, it tries to explain these things that are seemingly unexplainable. اب obviously یہاں پر جو انسان جو زندہ ہے اس کو تو نہیں پتا ہے کہ موت کے بعد کیا ہونا ہے. کوئی موت کے سے ہو کر یہاں پر واپس زندہ تو ہوا نہیں ہے جو ہمیں آ کر بتائے کہ جی آپ مریں گے تو پھر یہ ہوئے گا. سو یہ جو انیکسپلینیبل چیزیں ہیں جو کریشن کے بارے میں, ہماری کریشن کے بارے میں, ہماری آفٹر لائف کے بارے میں, اس طرح کی جو چیزیں ہیں دیٹ آر کانسٹنٹلی امنگسٹ آر تھاٹس, تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بلیف سسٹم ہمیں ان کے بارے میں بتاتا ہے. ٹرائز ٹو ایکسپلین دی سیمنگلی انیکسپلینیبل تھنگز اینڈ دس ریڈیوسز اے لاٹ آف اسٹریس. ایموشنلی اینڈ سائیکولوجیکلی یہ ایک بہت بڑا برڈن ہے. آئی مین آبویسلی ہر انسان جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جی بس میں جب سے وہ ہوش سنبھالتا ہے تو 10 سال گزر جاتے ہیں, 15 سال گزر جاتے ہیں, مڈ لائف ہو جاتی ہے, آدھی زندگی ختم ہو جاتی ہے, آدھی زندگی رہ جاتی ہے. دے سی دیئر ریلیٹیوز اراؤنڈ دم ڈائنگ ون بائی ون. وہ سارے ان کے ریلیٹیوز کہاں پر گئے ہیں, انہوں نے خود کہاں پر جانا ہے. آئی مین یو کین امیجن کہ اس کے obviously psychologically I mean یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں ڈسٹرب کرتی ہیں. I mean they are things that are very important. So getting to know some of these systems by virtue of our belief systems, having some reassurance provides great psychological comfort. So یہ جو psychological aspect ہے یہ بھی cultural anthropologists notice and they try to see کہ پھر مختلف کلچرز میں انسان جو ہیں وہ ہاؤ ڈو دے ڈیل ود دی آئیڈیا آف ڈیتھ, ہاؤ ڈو دے کنفرنٹ ڈیتھ. کنفرنٹ تو ڈیتھ کو اس طرح کریں گے کہ جب ان کی موت آنے والی ہوتی ہے اور انہیں پتہ ہوتا ہے تھرو آؤٹ دا لائف کہ موت آنی ہے, تو اس کو اس نوشن کے ساتھ وہ کیسے ڈیل کرتے ہیں. اور اپنے جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں their loved ones جب وہ مرتے ہیں and they know کہ they have departed from the world, اس کے ساتھ وہ کیسے ڈیل کرتے ہیں. And belief systems help human beings do this psychologically. ورنہ I mean there would be many more nervous breakdowns and psychological disruptances if it wasn't for our belief systems, because if you look across the world, people turn to religion at the time of death, particularly at the time of death of their loved ones. I mean funeral rites جو ہیں وہ آپ کو تقریباً ہر کلچر میں نظر آئیں گے. So یہ ایک evident بات ہے that cultural anthropologists notice. Belief systems also help a person cope with stress, fears and anxieties about the unknown. اب یہی جو ہم بات کر رہے تھے کہ جی بلیف سسٹمز جو ہیں دے آلسو, اگر آپ سائیکولوجیکلی ان ایموشنل اسٹیٹ آف بینگ کو دیکھیں تو انسان کے جو فیئرز ہوتے ہیں ریگارڈنگ دی ان نون, انگزائٹی ہوتی ہے, ٹینشن ہوتی ہے کہ جی آدھی زندگی ختم ہو گئی ہے, پھر کیا ہوگا, مطلب کہاں جائیں گے,
ہم یہ زندگی صحیح گزار رہے ہیں نہیں گزار رہے, یہ جو اس طرح کے جو فیئرز ہیں, these can cause psychological tensions, psychological stresses. So belief systems help human beings and provide them comfort and solace and help them deal with these stresses. So یہ بھی ایک انٹرسٹنگ psychological function ہے of belief. Beliefs also lift the burden of decision making from our shoulders because they tell us what is right and wrong, which is of tremendous help in times of stress or crisis. اب بالخصوص جب کرائسس کا ٹائم ہو یا اسٹریس کا ٹائم ہو تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. اتنی کمپلیکیٹڈ دنیا ہے کہ انسان ہر وقت اگر ایک مورل کویسٹ پر نکلا ہو کہ مورلی واٹ از رائٹ اینڈ مورلی واٹ از رانگ, تو اس کی تو پوری زندگی مورالٹی کی تلاش میں ہی نکل جائے گی, in trying to determine کہ right and wrong کیا ہے. So human beings turn to their belief systems کہ جی what is considered right, what is considered wrong, what is considered good, what is considered bad. And particularly in times of stress, in times of crisis, تو یہ بہت ہی ان کا سائیکولوجیکلی کمفرٹنگ ایسپیکٹ ہوتا ہے, نوئنگ کہ جی یہ جو ہے یہ صحیح طریقہ ہے. ہم نے اگر مصیبت ہے تو ہم نے دس از ہاؤ ون ٹرنس ٹو دا ہائر اتھارٹیز ٹو سیک کمفرٹ اینڈ ریزائنز اپنے انسان کا جو مطلب جو فیٹ ہے یا مقدر ہے یا جو ڈفرینٹ کنسیپشنز ہیں ریگارڈنگ دی آئیڈیا آف ریلیجن. تو یہ جو ہے اس کا بھی ایک سائیکولوجیکل فنکشن ہے. اینڈ ایٹ ٹائمز آف جب اسٹریس ہو یا ٹینشن ہو تو اس وقت اس طرح کی سائیکولوجیکل اسٹریسز کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے بھی بلیف پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. ایون پریئرز provide psychological comfort and solace. اب یہ جو اینتھروپولوجسٹ ہیں وہ کلچرل اینتھروپولوجسٹ وہ ایون پریئر جیسا جو کانسیپٹ ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ جی اب ٹائمز آف کرائسس میں یا ٹائمز آف نیڈ میں سائیکولوجیکل فنکشن ہے پریئر کا. پریئر provides a sense of comfort, sense of reduction of tension to human beings. So for a cultural anthropologist it's very interesting to be able to consider and study this idea and see how human beings express themselves to a higher authority in the times of crisis and need and their own personal emergencies. So beliefs help ease the stress during life crises such as birth, marriage, serious illness by providing appropriate guidelines and rituals. اب جو مختلف belief systems ہیں ان کے اپنے طور طریقے رسم و رواج ہوتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر, at the times of death, at the times of illness. So مختلف یہ جو belief systems ہوتے ہیں they have their own particular rituals according to which human beings then behave. So cultural anthropologists جو ہیں they do look at these various types of rituals. I mean they will even look at the idea of a medicine man. اب یہ نیٹو امریکن کلچرز جو ہیں وہاں پر میڈیسن مین ہوتے تھے who were considered to have spiritual powers and heal their communities and safeguard the interests of their communities. تو کئی کلچرل اینتھروپولوجسٹ ہیں انہوں نے they have looked at the phenomena of the medicine man in Native American cultures. اسی طرح ایبوریجنیز کلچرز ہیں یا اگر آپ افریقن کلچرز کو دیکھیں وہاں پر بھی یہ آپ کو آئیڈیا آف دا میڈیسن مین جو ہے وہ نظر آئے گا. سو مختلف کلچرز میں مختلف قسم کے رسم و رواج ہیں جو اپنے لوگوں کو ایٹ دیز کروشل ٹائمز جو ہیں وہ ان کو بہیو کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بتاتے ہیں. اینڈ یہ کروشل ٹائمز شادی بیاہ کا موقع دیٹس اے کروشل جنکچر ان لائف, برتھ ہو گیا, ڈیتھ, النس. سو یہ جب سائیکولوجیکلی ایموشنلی چارجڈ مومنٹس ان لائف ہیں, ان دیز ٹائمز
people often turn to their belief systems to see how to behave. So this has again a psychological and also a social functional utility. مطلب اس کا ایک فائدہ ہے سوشل سطح پر بھی, ایموشنل سطح پر بھی, سائیکولوجیکل سطح پر بھی. Belief systems have played an important role in global social change through liberation theology and religious nationalism. اب جو یہ liberation theology ہے, theology is the study of religion basically, and it involves religious sentiments, religious belief systems. Liberation کا آئیڈیا جو ہے وہ فریڈم سے منسلک ہے. تو یہ لبریشن تھیولوجی جو ہے یہ اسینشلی ایک ریفارمسٹ ایلیمنٹ ود ان ریلیجن جو ہے اس کو کہتے ہیں. تو یہ لبریشن تھیولوجی جو ہے اس میں جو بلیورز ہوتے ہیں, پیپل ہو ہیو فیتھ, دے ٹرائی اینڈ برنگ اباؤٹ positive change. They try to help the poor, for example. They try to bring about social reform. So ایک تو اگر آپ گلوبل سطح پر اگر سوشل چینج کے فینامنے کو دیکھیں تو belief systems have played a very important role in this regard, کہ جو کلچرل پروسیسز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے towards positivity. I mean, there are also examples of problems having been caused, but if you look at the idea of poverty, if you look at the idea of some other types of positive reforms that have occurred in society based on the idea of philanthropy, جو انسانوں کی وہ ہمدردی اور ایک دوسرے کی امداد کرنے کا جو جذبہ ہے وہ بھی دنیا میں نظر آتا ہے. سو یہ ایک, اب اگر اس میں ایک پولیٹیکل ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے, کیونکہ یہ بلیف سسٹمز کے بیسس پہ سوشل ریفارم کا آئیڈیا جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوا ہے دنیا میں, اینڈ کلچرل اینتھروپولوجسٹ ڈو ٹیک نوٹ آف دس. دوسری جو چیز ہے ریلیجس نیشنلزم کا کانسیپٹ ہے, وہ بیسکلی ہے جب بلیف سسٹمز ہیں وہ جب گورنمنٹ کوئی حکومت ان پاور ہو اینڈ جب وہ ریلیجن کو جب اڈاپٹ کر لیتی ہے تو پھر آئیڈیا آف نیشنلزم, ریلیجس نیشنلزم انٹروڈیوس ہو جاتا ہے. سو فار اے کلچرل اینتھروپولوجسٹ بلیف سسٹمز جو ہیں دے افیکٹ socially, they affect the idea of social reforms, and they can also be incorporated by the state, and they can be state religions. So obviously پھر politics کا بھی effect جو ہے وہ belief systems کے ساتھ منسلک ہے. So اب میں نے آپ کو I realize that کیونکہ ہم نے ایک ہی لیکچر میں بات کرنی تھی بلیف سسٹمز کی, وی ہیو ناٹ ہیڈ دا ٹائم ٹو انڈرٹیک اے مور ڈیٹیلڈ اسٹڈی, اینڈ there is a lot of substance here, so we have just tried to introduce you to 2 or 3 ideas regarding belief systems and how cultural anthropologists try to look at the social aspect of belief, the psychological aspect of belief, and the political aspect of belief. And now I'm going to have to leave this idea, this topic with you, and I hope that I have given you at least some information to make you think more in this regard. So I will wrap up the lecture for today and say Khuda Hafiz.